لوک داستانیں دنیا کی تاریخ کا ہمیشہ سے ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ ان کو پڑھنے سے معاشرے کے حقائق کچھ منفرد طریقے سے اجاگر ہوتے ہیں جو کہ پہلے کسی فرد کے ذہن میں نہیں ہوتے، اور ان کی وجہ سے انسان کو کچھ نئی طرز کی سوچ ملتی ہے اور وہ زندگی کے مختلف تاریخ پہلوؤں کو روشن نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑھے آدمی کو سزا دی کہ اس کو تاحیات جیل میں ڈال کر اس کا خورد و نوش بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو ڈال دیا گیا اور اس کا خورد و نوش بھی بند کر دیا گیا۔ بوڑھے کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے مل لینے کی اجازت دے دی۔ اب جب بھی وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے جاتی، گیٹ پر اس کی سختی سے تلاشی لی جاتی کہ اس کے پاس کوئی بھی اشیاء خورد و نوش تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی محافظ اور چوکی دار اس کی ملاقات کے دوران چوکس رہتے کہ کسی قسم کی خلاف حاکم بات نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی مزید نحیف و کمزور ہونے لگا۔ وہ لاغر ہو کر زمین پر گر جاتا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ بیٹی دن بدن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان و آزردہ خاطر رہنے لگی۔ اس کو اپنے باپ کی صحت کی فکر کھائے جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی لاغر و نحیف باپ زمین پر گھسٹتا ہوا اس کے قریب آتا، وہ آہیں بھرتی اور رونے لگ جاتی۔ ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنے شیرخوار بچی کو گود میں لے کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے باپ کی موت کے خوف نے اس کو گھیرے رکھا۔ بالآخر جیل پہنچی۔ دروازے پر پہنچی اور اپنی چیکنگ کروانے کے بعد اندر گئی اور باپ سے ملاقات کی۔ باپ تو ایسے جیسے آخری دموں پہ تھا۔ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چھاتی کو باپ کے منہ سے لگا دیا۔ حرام سوچا نہ حلال، گناہ سمجھا نہ نیکی، دن دیکھا نہ رات، سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف و خطر ہو کر اس نے یہ انوکھا کام کر ڈالا۔ اپنی شیرخوار بچی کا بھی حق بھی نہ آڑے آنے دیا۔ دربانوں کے خوف سے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی جلدی مکمل کیا اور گھر کو چل دی۔ دربانوں اور محافظوں کو اس بات کی حیرت تھی کہ بوڑھا کس طرح جانبر ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن ایک دربان نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے علماء نے لڑکی پر بد کرداری کے فتوے لگا دیے اور عوام نے بہت تھو تھو کی۔ اس لڑکی پر شرفاء کے مطابق وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنے باپ کو یوں سسکتا بلکتا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، چنانچہ میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا۔ اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتا ہے، وہ اسے قبول کرے گی، مگر باپ کا یوں مرنا دیکھنا اس کو گوارا نہیں۔ بادشاہ اس لڑکی کی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو انعام و اکرام دے کر اس کے باپ کو آزاد کر دیا۔ لڑکی کا گناہ جو انسانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، خدا کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچ کے عبادت کے برابر رتبہ اختیار کر گیا۔